المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مرحوم سید انیس حیدر سید انیس احمد اصغر حسین مرحومہ سید انیس بنت اوسط حسین علی کوثر. آپ سب کی اس مقدس سماعت کی بارگاہ میں اس وقت کی حفاظت کرنے سے اس سورہ ملک کی آیت جس کا شرف حاصل ہوا ہے اس میں پروردگار عالم ایک خلقت مقصد کو ظاہر کر رہا ہے. پروردگار عالم نے اس کائنات میں کسی بھی چیز کو خلق کیا ہے تو ایک مقصد کے تحت خلق کیا ہے، بے مقصد نہیں خلق کیا ہے. اللہ نے ہر چیز کو با مقصد خلق کیا ہے، بے مقصد خلق نہیں کیا. اللہ نے سورج کو خلق کیا تو با مقصد خلق کیا. اللہ نے ستاروں کو خلق کیا تو با مقصد خلق کیا. اللہ نے سمندروں کو خلق کیا تو با مقصد خلق کیا. یہاں تک کہ اللہ نے انسان کو بھی با مقصد خلق کیا، بے مقصد نہیں خلق کیا ہے. قرآن کی آیت پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو بیکار میں نہیں خلق کیا ہے. حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. سورہ مومنون کی آیت ہے جس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو عبث میں نہیں پیدا کیا، بیکار میں نہیں پیدا کیا، بلکہ ہم نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عزیزان گرامی، بس پروردگار عالم اس سورہ ملک کی آیت میں کہہ رہا ہے، خلقت مقصد کے بیان کر رہا ہے وہ موت اور حیات. پروردگار عالم نے موت اور حیات کی خلقت کو بیان کر رہا ہے. پروردگار عالم نے کیوں خلق کیا ہے موت اور حیات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار عالم کی وہ ذات جو ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے وہی پروردگار کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پروردگار عالم وہ ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ اپنے بندوں کی آزمائش کرے کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو بہترین عمل پیش کرے. سرگرامی اللہ نے احسن عمل کہا ہے. عزیزان، بہت سے ایسے افعال ہم انجام دیتے ہیں کہ جس میں ریا کا تصور پیدا ہو جاتا ہے، جس میں دکھاوا پیدا ہو جاتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے احسن عمل کہا ہے جس کے پیچھے اخلاص عمل ہونا چاہیے. یعنی ہر اعمال خالص بنیاد پر ہونا چاہیے، اس میں ریا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات. اعمال جو قبول کیے جائیں گے وہ نیت کی بنیاد پر قبول کیے جائیں گے. اگر نیت صاف رہے گی، پاک و پاکیزہ رہے گی تو اعمال قبول کیے جائیں گے. اس میں ریا کوئی تصور نہیں رہنا چاہیے. ہم لوگ یہاں بعض اوقات بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجلس کراتے ہیں، تبرک بانٹتے ہیں، بڑے سے بڑے ذاکر بلاتے ہیں، بڑے سے بڑے انجمنیں بلاتے ہیں دکھاوے کے لیے. تو یاد رکھو اللہ کو دکھاوا پسند نہیں ہے، اللہ کو ریاکاری پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ کو نیت پسند ہے. جس کے عمل میں اخلاص ہوگا، یعنی اخلاص عمل جس کا ہوگا، پروردگار عالم وہ پسند، پروردگار عالم کو وہ پسند ہے. اس لیے پروردگار اس لیے جب بندہ کسی گناہ کو مرتکب ہوتا ہے، گناہ کرنے والا ہوتا ہے لیکن گناہ نہیں کرتا ہے تو پروردگار اس پر عذاب نہیں کرتا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر وہی بندہ کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے
نیت صاف رہتی ہے، وہ نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس نیک کام کو نہیں کرتا ہے تو تب بھی پروردگار عالم اس کو اجر دیتا ہے۔ یہ دیکھیے پروردگار عالم رحیم ہے، حلیم ہے، ستار العیوب ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار کی وہ ذات ہے جو حلیم ہے، رحیم ہے۔ پروردگار بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے بندوں کو بخش دے۔ عزیزان گرامی، یہ پروردگار عالم نے اس میں موت اور حیات کے مقصد کو بیان کیا۔ پروردگار عالم نے موت اور حیات پہ مقصد نہیں کر دیا بلکہ با مقصد کر دیا ہے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ یبلوکم احسن عملا، اللہ نے آزمائش کے لیے موت اور حیات کو خلق کیا، ان میں سے کون ایسا ہے جو احسن عمل انجام۔ پروردگار کو ریاکاری پسند نہیں ہے۔ ایک خلاصہ بیان کر دوں زندگی کی مثال کے ذریعے سے۔ عزیزان گرامی، ایک باپ ہے جس کے دو بیٹے ہیں، دونوں بیٹوں کو باپ نے لباس پہنا کر کے سوار کر کے کھیلنے کے لیے بھیج دیا ہے اور اسے اور بچوں کو باخبر کر دیا ہے کہ جس کا کپڑا گندا ہوگا اسے سزا ملے گی اور جس کا کپڑا پاک ہوگا اسے انعام ملے گا۔ اب دونوں بچے کھیلنے کے لیے باہر نکل گئے ہیں، اب دونوں کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ اسی میں سے ایک بچہ ہے جو کھیل کود میں اتنا مست ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ بابا نے کہا ہے جس کا کپڑا پاک ہوگا اسے انعام ملے گا، جس کا کپڑا گندا ہوگا اسے سزا ملے گی۔ لیکن اس کے برعکس اس کا بھائی اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ بابا نے کہا ہے کہ جس کا کپڑا گندا ہوگا اسے سزا ملے گی اور جس کا کپڑا پاک ہوگا اسے انعام ملے گا۔ اب شام ہوئی، دونوں بچے نکل کے گھر کے لیے۔ اب اس بچے کو خیال آیا کہ بابا نے ایسا کہا ہے، سو کہا ہے کہ جس کا کپڑا گندا ہوگا وہ مار کھائے گا اور جس کا کپڑا صاف ہوگا اسے انعام ملے گا۔ بس عزیزان گرامی، اس دنیا میں انسانوں کا بھی یہی حال ہے۔ پروردگار عالم نے انسانوں کو پاکیزہ کپڑے میں سوار کر کے سجا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ بس انسان اس حیات میں ہر وقت یہ خیال کرتا ہے کہیں اس پاکیزہ لباس پر، اس لباس پر، اس کپڑے پر کہیں غیبت کا دھبا نہ لگنے پائے، اس کپڑے پر کہ جھوٹ کا دھبا نہ لگنے پائے، اس کپڑے پر کہ چوری کا دھبا نہ لگنے پائے۔ پوری زندگی میں ہر وقت یہ خیال میں رہے پروردگار جو دیکھ رہا ہے ہمارے اعمال کو، پروردگار ہے جو ہمارے ایک ایک اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے یا گرامی، اگر ایک گنہگار شخص سے پوچھ لیا جائے یہ بتاؤ کیا تم اس شخص کے سامنے گناہ کر سکتے ہو جو تمہاری عزت کرتا ہے؟ وہی جواب تو یہ جواب دے گا میں اس شخص کے سامنے گناہ نہیں کر سکتا ہوں جو میری عزت کرتا ہے۔ کیا تم ایسے شخص کے سامنے گناہ کر سکتے ہو جس کی تم عزت کرتے ہو؟ تو وہی جواب دے گا میں ایسے شخص کے سامنے گناہ نہیں کر سکتا ہوں جو جس کی میں عزت کرتا ہوں۔ اگر اس سے سوال کیا جائے بتاؤ کہ تم بچے کے سامنے گناہ کر سکتے ہو تو وہ جواب دے گا نہیں، بچے کے سامنے گناہ نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ بتاؤ کیا خدا کی حیثیت اس بچے سے بھی کم ہے؟ عزیزان گرامی، تھوڑا تصور کریں کہ خدا کی حیثیت اس بچے سے کم ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار وہ ہے جو ہر وقت اپنے بندوں کو خیال رکھتا ہے۔ پروردگار اپنے بندوں کے شہرت سے زیادہ قریب، اس لیے پروردگار قرآن مجید کی آیت ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، پروردگار اپنے بندوں سے شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم اس وسیع اور اس کائنات میں با مقصد ہر جتنی بھی خلقتیں ہوئی ہے اس کائنات میں ہر خلقت کو با مقصد کر دیا، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ عزیزان عبادات میں بہت سی چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس لباس کا نام جانتے ہیں جو میں نے بتایا کہ لباس کو پاکیزہ رکھیے، اس میں غیبت کا نہ لگنے پائے، اس لیے کہ اس لباس جو ہے اس کا نام ہے لباس تقویٰ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ لباس، سورہ اعراف کی آیت ہے کہ لباس تقویٰ ذالک خیر، یہ لباس تقویٰ ایسا لباس ہے جو بہترین لباس ہے انسان کے لیے۔ یہ روزہ، یہ نماز اس لیے رکھی گئی تاکہ تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ کہتے ہیں کسے کیا عزیزان گرامی؟ تقویٰ کہتے ہیں خوف خدا کو۔ عزیزان گرامی، قرآن کی آیت ہے یہ روزہ کس لیے رکھا گیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزہ اس وجہ سے رکھا گیا تاکہ تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو، شاید کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اور خوف خدا اس وقت ہمارے اندر پیدا ہوگا جب ہم خدا کو نظر میں رکھیں گے۔ پروردگار کی ذات ایسی ہے جو ہمیں ہر وقت دیکھتی رہتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ نماز جیسا تحفہ پروردگار عالم نے اس دنیا میں ہمیں دیا۔ پروردگار عالم نے
قرآن نماز کا ذکر پروردگار عالم نے 36 مقامات پر قرآن میں کیا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری. پروردگار کی وہ ذات ہے کہ جو اپنی وحدانیت اور ربوبیت کے ساتھ قیام نماز حکم دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لا الہ کوئی خدا نہیں الا انا سوائے میرے. فاعبدنی پس میری عبادت کرو واقیم الصلاۃ لذکری اور نماز کو قائم کرو. کس لیے؟ لذکری میری یاد کے لیے. اس لیے جب تم خدا کو یاد رکھو گے تو خدا تمہیں بھی یاد رکھے گا. فاذکرونی اذکرکم. اگر تم خدا کو یاد رکھو گے تو خدا تمہارا خود ذکر کرے گا. عزیزان گرامی تو اللہ کہہ رہا ہے واقیم الصلاۃ لذکری نماز کو قائم کرو. کس لیے؟ میرے ذکر کے لیے. یہ نماز جو آج ہم پڑھتے ہیں یہ نماز تحفہ معراج ہے. عزیزان گرامی جب تحفے کی قدر کی جاتی ہے اس سے بہتر تحفہ دینے والے کی طرف سے دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اس مجمع میں کسی شخص نے مجھے تحفہ دے دیا اور میں نے اس تحفے کو لے لیا اور رکھ دیا. میں نے اسے کھولنا بھی گوارا نہیں کیا اور کھول کر کے بھی نہیں دیکھا کہ بھائی صاحب نے کیا دیا ہے. مجھے اتباع سے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے. انہوں نے اپنے تحفے کی اس حالت میں دیکھا. آپ بتائیے کہ یہ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ یہ مسرت کا اظہار کریں گے یا ناراضگی کا؟ بلکہ دل کو اطمینان بھی اور کہیں گے کہ ایسے ناقدرے کو تحفہ نہیں دینا چاہیے. لیکن اس کے برعکس اگر میں نے اس تحفے کی قدر کی ہوتی, اسے سجا کر سنبھال کر رکھا ہوتا تو ان کے دل میں یہی خیال آتا کہ ہم نے ابھی معمولی سا تحفہ دیا ہے, اتنا قدر اتنا سنبھال کر سجا کر رکھا ہے, انشاءاللہ اس سے بہتر تحفہ دیا جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ جب تحفے کی قدر کی جاتی ہے تو اس سے بہتر تحفہ دینے والے کی طرف سے دیا جاتا ہے. بس عزیزو اس دنیا میں مومنوں کے لیے 2 تحفہ ہے. ایک تحفہ معراج ہے, ایک تحفہ نماز ہے جو انسانوں کو اس دنیا میں مل گیا ہے, اور دوسرا تحفہ جو آخرت میں ملے گا جس کا نام شفاعت ہے. درود پڑھ دیجئے محمد عزیزان گرامی. دوسرا تحفہ جس کا نام شفاعت ہے. عزیزان گرامی یہ نماز پروردگار ہمیشہ یادوں میں خزانہ. اس لیے دعائے عرفہ میں امام حسین فرماتے ہیں ماذا وجد من فقدک وماذا الذی فقد من وجدک. کہ پروردگار جس نے تجھے پا دیا اس نے کھویا کیا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا. عزیزان گرامی نماز تحفہ معراج ہے جو ہمیں ملے ہیں. اس نماز کی قدر کیجیے. اس لیے بے فن زہرا فلسفہ نماز کو بیان کر رہے ہیں خود قدر میں کہ نماز ہی ہے جو تکبر کو, جو غرور اور گھمنڈ کو پاکیزہ کرتا ہے, یہ اتحاد پیدا کرتا ہے. آج جو ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں یہ اتحاد کے لیے ہے. عزیزان گرامی ایمان غائب نہیں ہے بلکہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم ایمان کو نہیں کرتے. شیخ سعدی جو کہ ایران کے سب سے بڑے شاعر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چیز ہمیں جارمی بینم اما تورنمی بینم. کہ اے امام ہم ہر چیز اور ہر جگہ کو دیکھتے ہیں لیکن ماں کو نہیں دیکھ پاتی. عزیزان گرامی واقعہ پیش کرتا ہوں کہ ایک شاگرد ہے اور ایک استاد ہے. شب قدر کا موقع ہے. ایک شاگرد ہے جو دیکھتا ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہے اور سارے روم کی لائٹ بند ہے اور ایک روم کی لائٹ جل رہی ہے. جب اس روم میں وہ پہنچا تو دیکھا کہ استاد ہیں جو دعاؤں میں مشغول ہیں. اس نے استاد سے کہا کہ مسجد نمازیوں سے پر ہے, ہر جگہ قرآن خوانی ہو رہی ہے, ہر جگہ نماز, ہر جگہ 6 رکعت کی نماز پڑھی جا رہی ہے, کوئی قرآن خوانی ہو رہی ہے, کوئی خطبہ ہو رہا ہے, چلیے باہر چلتے ہیں. تو استاد نے کہا چلو چلتے ہیں. اب استاد اور شاگرد دونوں چل پڑے ہیں. ایک مسجد میں پہنچے تو جہاں نمازیں ہو رہی ہیں تو استاد نے کہا چلو یہاں چلتے ہیں, دوسری مسجد میں چلتے ہیں. اب دوسری مسجد میں جب گئے تو وہاں خطبہ ہو رہا تھا, خطبے میں بیان ہو رہا تھا ایک لڑکا اور ایک شہزادی کا قصہ. اب دونوں استاد اور شاگرد بیٹھ گئے اور خطبے سن رہے ہیں اور اس خطبے میں بیان ہو رہا تھا کہ ایک لڑکا ہے اور شہزادی ہے. لڑکڑہارے کو شہزادی سے محبت ہو گئی ہے اور وہ اظہار محبت کے لیے راستے میں کھڑا ہے, اور وہاں سے شہزادی اپنے جوہر کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ آ رہی ہے. لڑکڑہارے نے دیکھا تو شہزادی کے پاس آیا. آنے کے بعد
اظہار محبت کیا. شہزادی کے سپاہیوں نے اس لکڑہارے کو گھیر لیا. شہزادی نے کہا کہ اسے چھوڑ دو اور اسے میں سواری پہ بیٹھا دو. اب لکڑہارا سواری پہ بیٹھا اور محل میں آیا, اور آنے کے بعد شہزادی نے اس لکڑہارے کو ایک بڑے شیشے کے سامنے رکھ کے کھڑی کر دی اور صرف ایک فکرہ کہا. کیا کہا کہ میری حیثیت دیکھو اور اپنی اوقات دیکھ. اتنا کہا اور اتنا سننا تھا خطبے میں کہ استاد جو تھا وہ بے ہوش ہو گیا. اب شہادت بہت غصے میں آ گیا کہ ابھی پہلے مسجد میں گیا وہاں سے بھاگ گیا, دوسری مسجد میں آیا خطبہ بھی سنانے بے ہوش ہو گئے. اب انہیں مدرسے میں لائے جانے کے بعد ہوش آیا. شہادت نے پوچھا کہ آپ کیوں بے ہوش ہو گئے؟ تو استاد رونے لگے اور کہنے لگے کہ تم نے نہیں سنا کہ شہزادی نے کیا کہا اس لکڑہارے سے, میری حیثیت دیکھ اور اپنی اوقات دیکھ. عزیزان گرامی, کل کو یہی فکرہ ہمارا وقت کا امام اگر ہم ہمیں کہے کہ اپنے کردار کو دیکھو اور میرے کردار کو دیکھو, اپنے عمل کو دیکھو میرے عمل کو دیکھو, کیا ہمارا عمل امام کے عمل سے ملتا ہے؟ ہم خود کو علی کا شیعہ کہلاتے ہیں, ہم خود کو امام زمانہ چاہنے والا کہلاتے ہیں, کیا ہمارا عمل امام کے عمل سے ملتا ہے؟ عزیزان گرامی, ہمیں ابو ثمامہ جیسا بننا چاہیے کہ ہر جہاں جنگ ہو رہی ہے, گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے, امام حسین سے ابو ثمامہ آ کے کہتے ہیں مولا وقت نماز ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آخری وقت میں ہم آپ کے ساتھ نماز کو ادا کریں. اس وقت امام نے کہا پروردگار تمہارا نماز گزاروں میں شمار کر دو. گرامی, ہم اس طرح سے بنے کہ ہمارا امام ہم پر فخر کرے, ہمارا عمل امام کے عمل کی طرح بنے. عزیزان گرامی, معصومین کو آئیڈیل بنائیں, ہم معصومین کی سیرت کو اپنائیں, ان کو اسوہ قرار دیں, انہیں نمونہ بنائیں, ان کی سیرت پر چلے, تب کہیں جا کر کے ہم حقیقی شیعہ کہلائیں گے, تب کہیں جا کر کے ہم اپنے حیات اور موت کے مقصد کو پورا کر پائیں گے. سنگرامی, آج کے مسلمان, آج کے انسان جو ہے وہ موت سے بھاگتا ہے, آج کا انسان موت سے ڈرتا ہے. سنگرامی, اسی کے برعکس کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جو موت کو گلے لگاتے ہیں. مولا علی اکبر نے جب امام حسین سے کہا بابا کہ ہم حق پر ہیں, امام حسین نے کہا ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں. تو مولا علی اکبر نے کہا کہ اے بابا جب ہم حق پر ہیں تو موت ہم پر آ پڑے یا موت پر ہم جا پڑے, ہمیں موت کا ڈر نہیں ہے. تو گرامی, کربلا والے ہیں جنہیں موت کا خوف نہیں ہے, موت کا ڈر نہیں ہے. جناب قاسم علیہ السلام سے جب موت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے, مولا حسین نے جب جناب قاسم سے سوال کیا تھا کیف الانتقال موت تمہارے نزدیک کیسی ہے, جناب قاسم نے کیا کہا تھا؟ یہ تو کہا تھا الموت عندی احل من الرس, موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ ہے. گرامی, کربلا والے ہیں جنہیں موت سے ڈر نہیں ہے. بس اللہ نے مظلوم کربلا امام حسین نے اپنا سماعت, اپنا سب کچھ لٹا دیا دین اسلام پر. 2 قربانیاں ایسی ہوئی ہیں جو نماز کے لیے ہوئی ہیں, وہ زہیر بن قین اور سعید بن عبداللہ جو سینہ سفر ہیں, اور یہاں نماز ادا ہو رہی ہے وہاں کی وہ اپنے پر لے گئے ہیں. آزادانہ مظلوم کربلا امام نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. اکبر جیسے جوان بیٹے کو قربان کر دیا, اصغر جیسے 6 ماہ کے مہینے کے بچے کو قربان کر دیا. آزادانہ مظلوم کربلا, اس فرش پر ایک بی بی آتی ہے بستی ارقام کی جنت البقیع سے, پہلے زندان میں جاتی ہے, 4 سال کی یتیمہ کو لیتی ہے, اس کے بعد فرش پر آتی ہے ایک مرتبہ 4 سال کی یتیمہ اپنی دادی جان سے سوال کرتی ہے, اے دادی جان اگر یہ آزادار کربلا میں ہوتے تو میرا بابا قربان نہ کیا جاتا, اگر یہ آزادار کربلا میں ہوتے تو میرے پھوپھیوں کے سروں سے چادریں نہ چھینی جاتی. حضرت من اللہ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے. آزادانہ مظلوم کربلا, کسی سائل نے مولا سید سجاد سے سوال کیا, اے مولا آپ کے نزدیک آپ کے بابا کا صبر سب سے بڑا ہے یا آپ کے دادا کا صبر سب سے بڑا ہے؟ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک میرے دادا کا صبر سب سے بڑا ہے. ایک مرتبہ سائل کہتا ہے اے مولا آپ کے نزدیک آپ کے دادا کا صبر کیسے
جبکہ آپ کے بابا نے اکبر کے سینے سے برچی نکالے. ارے آپ کے دادا کا صدر کیسے بڑا ہو سکتا ہے جبکہ عباس کے بازو آپ کے بابا نے اٹھائے. ایک مرتبہ مولا رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں شاید تو نے کیسا سوال کر لیا. ارے میرے بابا کی زندگی میں دو سب سے بڑی مصیبت ہے. میرا پاپا چاہتا تھا کہ وہ دو سب سے بڑی مصیبت نہ آئے لیکن وہ دو سب سے بڑی مصیبت آئی تو میرے بابا کے جانے کے بعد آئی. شاید کہتے ہیں مولا وہ دو سب سے بڑی مصیبت کیا ہے. مولا کہتے ہیں اے شاید سننا چاہتا ہے کہ وہ دو سب سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ میرا بابا نہیں چاہتا تھا کہ بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جائے لیکن یہ مصیبت آئی تو میرے بابا کے جانے کے بعد آئی. ارے میرا بابا نہیں چاہتا تھا کہ اصحاب و انصار کے سر لوگے نیزہ پر چڑھایا جائے لیکن یہ مصیبت آئی تو میرے بابا کے جانے کے بعد آئی. لیکن میرے دادا کی مصیبت اتنی بڑی ہے کہ میرا دادا زندہ تھا کہ میری دادی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. ارے میرا دادا زندہ تھا میری دادی کے شکم میں محسن کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.